جب کبھی اس ملک کے معیشت دان، جن میں اکثریت کا مرکز و محور امریکہ ہے اور جن کا علم آدم سمتھ کے دیے ہوئے معاشی ماڈل کے گرد گھومتا ہے، پاکستان کی 75 سالہ معاشی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے مضامین اور گفتگو کا عمومی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ فوجی آمروں کے دور میں ہی ترقی کی ہے، اور جمہوری حکمرانوں نے تو اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ معیشت دان، جن کی آنکھوں پر عالمی مالیاتی نظام کی اینکیں سجی ہوئی ہیں، وہ قیام پاکستان سے اس امریکی اور مغربی امداد کا جائزہ نہیں لیتے جو اس مملکت خداداد پاکستان کو صرف انہی ایام میں میسر آئی جب اس ملک پر فوجی ڈکٹیٹر مسلط تھے۔ یہ امداد اور عنایتیں اس لیے نہیں تھیں کہ وہ یونیفارم پہنتے تھے اور اس وردی میں سویلین حکمرانوں سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے، بلکہ اس امداد کے لیے انہوں نے امریکہ اور عالمی استعمار کو جو خدمات پیش کیں اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو عالمی قوتوں کا غلام اور باج گزار بنایا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ امریکی امداد کے ساتھ منسلک غلامی کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے یقیناً کسی ایسے فرد واحد کی ضرورت تھی جو اس خوف سے بے نیاز ہو کر اس نے کل عوام کے درمیان واپس جانا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں غلامی اور فرما برداری ایسی نہیں ہوتی کہ ان کے سربراہ کا حکم حرف آخر سمجھا جائے اور اس کی فوری تکمیل کی جائے۔ ضیاء الحق کہے کہ ہم کل سے ایک اسلامی شناخت والے سپاہ ہیں تو پھر 18ویں صدی سے قائم آرمی میسوں میں بار ختم کر دیے جائیں، اور ڈنر کے آخر میں سربراہ مملکت کی زندگی اور خوشحالی کے لیے جو دعائیہ ٹوسٹ کیا جاتا تھا، اس جام میں اب روح افزا ڈال دیا جائے، بعد یہ حکم نامہ آنن فانن نافذ العمل ہو جائے۔ اسی طرح جب پرویز مشرف کی روشن خیالی کے احکامات نافذ کیے جائیں تو صدیوں سے صرف مردوں پر مشتمل یہ فوج خواتین کو بھی اپنے کیڈٹ کا حصہ بنا لے۔ سیاسی پارٹیوں میں ایسی اطاعت و فرما برداری کہاں، ان کے ہاں تو پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جانے کا راستہ کھلا رہتا ہے، سیاست سے کنارہ کش ہونے کا بھی اختیار موجود ہوتا ہے، لیکن فوج کے ڈسپلن میں ایسا ممکن نہیں۔ آپ بغیر کسی معقول وجہ کے چھوڑ جائیں تو آپ بگھوڑوں میں شمار ہوں گے، اور اگر معقول وجہ بھی بتائیں تو اکثر اوقات آپ کو بہت ساری مراحت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی عالمی طاقتوں کو اپنی ضروریات کے لیے اس مملکت خداداد پاکستان کی زمین، افراد اور عسکری قوت کی ضرورت پڑی تو اس پر عنایات کی بارشیں کر دی گئیں، مگر ساتھ ہی ان سے مستفید ہونے کے لیے ایک فرد واحد یعنی فوجی آمر کو بھی ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ پاکستان کی گزشتہ تاریخ میں اس ملک کو ملنے والی امریکی امداد کا عہد بعہد مطالعہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے 3 سال ایسے تھے کہ ہمیں امریکہ کی جانب سے پھوٹی کوڑی بھی نہ ملی، لیکن لیاقت علی خان کے امریکی دورے کے فوراً بعد علامتی طور پر 1951 میں $2.5 لاکھ معاشی امداد دی گئی، جبکہ کسی بھی قسم کی فوجی امداد نہ ملی۔ لیکن اگلے سال 1952 میں یہ امداد $7.5 کروڑ تک بڑھا دی گئی، اور اس سے اگلے سال اس کا حجم 10 گنا یعنی $74 کروڑ ہو گیا، مگر 1958 تک یہ تقریباً اتنا ہی رہا۔ اس عرصے میں پاکستان پر ایک ایسی سویلین حکومت قائم تھی جو بظاہر امریکہ کی دوست تھی مگر عوام کو بھی جواب دہ تھی، لیکن جیسے ہی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا تو امریکی عنایات اور نوازشات کی ہم پر بارشیں ہونے لگیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں معاشی امداد دی جانے لگی بلکہ ہمیں عسکری اور فوجی ضروریات کے لیے بھی تقریباً برابر کی رقم عطا کی جاتی۔ یوں ہمیں 1958 سے لے کر 1968 تک کے 10 سال میں $11 ارب امداد کی صورت ملے، جن میں سے تقریباً 40% عسکری امداد تھی۔ لیکن 1969 میں یحییٰ خان کی آمد، انتخابات کے اعلان اور جمہوری سفر کے آغاز سے ہی ہماری امداد صرف $5 کروڑ اور عسکری امداد بالکل ختم کر دی گئی۔ اس دن سے لے کر 1981 تک کا 12 سالہ دور جو زیادہ تر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر مشتمل تھا، اس میں عسکری امداد تو نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن معاشی امداد بھی کم ہوتے ہوتے $13 کروڑ سالانہ تک رہ گئی۔ لیکن جیسے ہی سوویت یونین کی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں اور ضیاء الحق نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو 1981 سے 1990 تک ہم پر امریکہ کی معاشی اور عسکری امداد دونوں کے دہانے کھول دیے گئے۔ ہمیں اس عرصے میں $7 ارب معاشی اور عسکری امداد کے طور پر صرف امریکہ نے دیے، اور باقی ممالک کی امداد اس کے علاوہ تھی۔ لیکن 1991 میں
پھر یہ رقم گر کر 15 کروڑ ڈالر سالانہ کر دی گئی اور 1992 سے 2000 تک صرف 3 کروڑ ڈالر سالانہ ملتے رہے، جبکہ عسکری امداد میں $1 بھی نہیں دیا گیا۔ 11 ستمبر کے سانحہ والے سال ہماری امداد صرف 4 کروڑ ڈالر تھی، جسے ایک دم بڑھا کر 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کر دیا گیا۔ گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کا اعلان کیا تو نوازشات و عنایات کی بارشیں شروع ہو گئیں اور اگلے 10 سال میں ہمیں تقریباً 9 ارب ڈالر ملے اور کولیشن سپورٹ فنڈ اس کے علاوہ تھا۔ ان ڈالروں میں سے آدھے ہماری معاشی ضروریات کے لیے تھے اور آدھے عسکری ساز و سامان کے لیے دیے گئے۔ مشرف کے رخصت ہوتے ہی ہم پر امریکی نظروں سے گر گئے اور اوباما نے برسر اقتدار آتے ہی 80 کروڑ ڈالر سالانہ کی امداد گھٹا کر 55 کروڑ ڈالر کر دی، جس میں سے صرف 30 کروڑ ڈالر تو وہ اخراجات تھے جو افغانستان میں امریکی افواج کی امداد میں ہم اپنی افواج پر خرچ کرتے تھے۔ گزشتہ 10 سال اسی فاقہ کشی میں گزرے ہیں، لیکن امریکہ کی افغانستان میں بدترین شکست کے بعد گزشتہ سال سے ہی پاکستان سے فرمائشیں شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ امریکہ بہادر کو اس خطے میں ایک ٹھکانہ چاہیے، ایک ایسا ٹھکانہ جس کے ذریعے وہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی قوت کو نکیل ڈال سکے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ناکام بنا سکے۔ افغانستان میں ایک کامیاب اور خود مختار حکومت کا جھکاؤ چین یا روس کی سمت ہو سکتا تھا۔ افغانستان سے نکلنے سے 2 سال پہلے امریکہ نے چین کو روکنے کے لیے 4 ملکی اتحاد کے ذریعے بھارت کو آزمایا تھا، مگر لداخ میں ہونے والی شکست کے بعد بھارت پر بھروسہ کم کر دیا گیا۔ اہم بات یہ تھی کہ بھارت کی سیاسی اشرافیہ ہماری طرح امریکی احکامات کی مکمل بجا آوری نہیں کرتی اور وہاں عسکری قیادت کو تخت پر لانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے امریکہ کے لیے خطے میں آخری ٹھکانہ پاکستان ہی بنتا ہے، جہاں سے وہ اپنی اگلی عسکری خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ کیا ہم آئندہ 1 دہائی کے لیے امریکی مفادات کا ایندھن بننے جا رہے ہیں؟ جنیوا میں ہونے والی کانفرنس، جو اگرچہ کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے منعقد ہوئی ہے، لیکن اسی معاشی جال میں ہمیں الجھا کر ہم پر ایک ایسی جنگ مسلط کی جانے والی ہے جس سے یہ خطہ آگ و خون میں نہا جائے گا۔ کیا ہم افغانستان کے محاذ پر لڑیں گے اور کیا ہم اپنے قدیم دوست چین کا معاشی راستہ روکیں گے؟ فرمائش تو یہی ہے، دیکھیں کون پوری کرتا ہے۔